اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ والمقیم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. ایام ذی الحج قربانی کے ایام ہیں، حج کے بھی ایام ہیں، قربانی کے بھی ایام ہیں، اور یہ جو ابتدائی 10 دن ہیں ذی الحج کے، یہ تمام دنوں سے بہتر ہیں، اور ان 10 دنوں میں جو سب سے بہتر دن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ دن یوم النحر ہے، قربانی کا دن 10 ذی الحج۔ قربانی قرآن مجید میں اس کا تذکرہ نماز کے ساتھ کیا گیا ہے۔ سورہ انعام میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بلا شبہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا وہ اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورہ کوثر میں اللہ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اور یہ جو سورہ حج کی میں نے چند آیتیں دوران خطبہ تلاوت کی ہیں، ان میں بھی اللہ وحدہ لا شریک قربانی کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور قربانی کرنے والوں کا تذکرہ اللہ کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، والمقیم الصلاۃ، اور یہ لوگ نماز قائم کرنے والے ہیں۔ قربانی کا تذکرہ نماز کے ساتھ ہے، چونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد تمام عبادات سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ نماز بندے کے ایمان کی، اسلام کی دلیل ہے۔ نماز سے ہی پہچانا جائے گا کہ بندہ کافر ہے یا مسلمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم، یہ آرڈر ہوا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں، جہاد کروں، لڑائی کروں۔ کب تک؟ جب تک وہ اللہ کے ایک ہونے کی اور میرے رسول ہونے کی گواہی نہ دے دیں، جب تک وہ نماز نہ قائم کرنے لگیں اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے لگیں۔ اگر وہ یہ تینوں کام کر لیں گے عصموا منی دماءہم و اموالہم، پھر ہم سے ان کے خون بھی محفوظ ہیں، ان کے مال بھی محفوظ ہیں۔
الا بحق الاسلام، سوائے اس کے کہ جو اسلام کے حقوق ہیں اگر ان کا تقاضا ہوا تو پھر ہے وحسابہم علی اللہ، باقی معاملات کا حساب جو ہے نا وہ اللہ کے ذمے ہے۔ لیکن اگر کلمہ شہادت نہ پڑھیں، نماز نہ پڑھیں، زکوٰۃ نہ دیں، تو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان لوگوں سے لڑائی کروں، ان کے خلاف جہاد کروں۔ اور ایسے ہی سورہ توبہ میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر لوگ تائب ہو جائیں اور نماز ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو پھر وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر ان کا راستہ نہ روکا جائے، انہیں چھوڑ دیا جائے، ان کا راستہ خالی کر دیا جائے۔ نماز کی بڑی اہمیت ہے، اس حوالے سے چند ایک خطبات ہم پہلے بھی سن چکے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کا نماز کے ساتھ تذکرہ ہے، اور صرف نماز کے ساتھ تذکرہ ہی نہیں ہے بلکہ ساتھ میں ایک اور شرط بھی عائد کی گئی ہے۔ یہ جو سورہ انعام کی آیت میں اس میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ، اور سورہ کوثر میں فصلی لربک وانحر، قربانی اللہ کے لیے، جیسے نماز اللہ کے لیے، بندہ کسی اور کے نام کی نماز نہیں پڑھ سکتا، کسی اور کے نام پہ نماز نہیں پڑھ سکتا، جیسے بندہ اپنا آپ، اپنا جسم، اپنا وجود بطور عبادت کسی اور کے آگے نہیں ڈال سکتا، ایسے ہی بندہ اگر کوئی جانور قربان کرنا ہو تو وہ اللہ کے سوا کسی کے نام پہ نہیں قربان کر سکتا۔ تیسری چیز توحید، جس کا تذکرہ ہے قربانی کے ساتھ، کیونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں وما کان من المشرکین، یہ جو قربانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مشرکوں میں سے نہیں تھے، مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ انا براء منکم، سورہ ممتحنہ میں اللہ فرماتے ہیں اے مومنو، تمہارے لیے تو ابراہیم اور ابراہیم کے جو ساتھی تھے ان کی زندگی میں کامل نمونہ ہے، نیک نمونہ ہے، انہیں دیکھو، ان کے پیچھے چلو۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہو، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ مشرکوں میں سے تھے اور نہ ہی مشرکوں سے تعلق رکھا کرتے تھے۔ کفرنا بکم، تمہارا انکار ہے، بیزاری ہے تم سے۔ بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ہمارے اور تمہارے درمیان بغض بھی ہے، ہمارے تمہارے درمیان دشمنی بھی ہے۔ کب تک؟ جب تک ایک اللہ پہ ایمان نہیں لاتے۔ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک وحدانیت کا اقرار نہیں ہے۔ ابراہیم اور اس کے ساتھیوں کا مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بری ہیں، وہ بیزار ہیں، لا تعلق ہیں مشرکوں سے۔ سنت ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مشرک نہیں تھے، اسی لیے ساتھ میں قربانی کے ساتھ میں نماز کو اور ساتھ میں توحید کو جوڑ دیا گیا کہ قربانی اگر کرنی ہے تو صرف اللہ کے لیے کرنی ہے، جیسے نماز اگر پڑھنی ہے تو اللہ کے لیے پڑھنی ہے، قربانی صرف اللہ کے لیے، اور کسی کے نام پہ اور کسی کا نام لے کے قربانی کے اوپر یا جانور کے اوپر اسے ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک، جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ قربانی اللہ کے لیے، فصلی لربک وانحر، آپ نماز بھی اپنے رب کے لیے پڑھیے اور قربانی بھی صرف اپنے رب کے لیے کیجئے، نہ تو کسی اور کو قربانی میں شریک کیا جائے اللہ کے سوا، اللہ کی رضا کے سوا، اور نہ ہی کوئی اور مقصد اور کوئی اور مطمع نظر ہونا چاہیے۔ صحابی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دور تھا نا، اس دور میں تو ہم میں سے کوئی پورے اہل خانہ کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتا تھا نا، بس اسی کو کافی سمجھتا تھا۔ اور پھر فرماتے ہیں اب یہ دور آ گیا ہے، یتباہ الناس، لوگ ایک دوسرے پہ فخر جتلانے کے لیے، لوگ ایک دوسرے پہ اپنی فوقیت اور برتری ثابت کرنے کے لیے یہ قربانیوں کا حال کر دیا ہے۔ ایک ایک گھر میں 4 ہیں، 10 ہیں، بڑے سے بڑا اور اچھے سے اچھا، صرف مقابلے کے لیے۔ ہاں، اگر مطمع نظر
اگر مقصد للہیت ہو، اللہ کی رضا کا حصول ہو، جتنے مرضی جانور بندہ قربان کر سکتا ہے، لیکن فلاں نے اتنے کرنے ہیں تو میں نے بھی اتنے کرنے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جو میں 2 مینڈے یا 2 بکرے ذبح کرتا ہوں نا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ذبح کیا کرتے تھے، میں بھی 2 کرتا ہوں، طریقہ رسول تھا، 2 ذبح کرتے، میں بھی 2 ذبح کرتا ہوں۔ اگر سنت رسول پہ عمل یہ ہے دل میں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ کہ میں کروں گا اور میں فخر کروں گا یا میں جتلاؤں گا یا میں نے دکھانا ہے، یہ جو دکھاوا ہے نا، لوگوں کی وجہ سے کرنا، لوگ کیا کہیں گے، یہ شرک ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جو نماز پڑھتا ہے ریاکاری کے لیے شرک کرتا ہے۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرک، صدقہ کرتا ہے دکھانے کے لیے وہ شرک کرتا ہے۔ ومن صام یرائی فقد اشرک، روزہ اگر رکھتا ہے دکھانے کے لیے وہ بھی شرک کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو مخاطب کر کے، جو بڑا شرک ہے نا، شرک اکبر، اس کا تو مجھے خوف نہیں ہے کہ تم میں آئے گا، لیکن مجھے زیادہ ڈر ہے شرک اصغر کا، شرک خفی کا، وہ جو چپکے سے، خاموشی سے چھپ کے داخل ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ کے پیغمبر وہ شرک اصغر، شرک خفی، وہ مخفی شرک پوشیدہ وہ ہے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، وہ ریاکاری ہے، وہ دکھلاوا ہے، یہ منافقوں کا کام ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں وما منعهم ان تقبل منهم صدقاتهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله ولا ياتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون۔ ایک جگہ یہ فرمایا، اور اللہ وحدہ لا شریک دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے آتے ہیں تو ان پہ سستی چھائی ہوتی ہے، یراؤون الناس، اور نماز کے لیے اگر آتے بھی ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں۔ مومن بندے کا کام نہیں کہ کوئی عمل اس لیے کرے کہ لوگ دیکھیں گے، کوئی عمل اس لیے کرے کہ لوگ تعریف کریں گے، کوئی عمل اس لیے کرے کہ لوگ یہ کہیں گے۔ ایک اور بات بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جانور نر بھی ذبح کیے جاتے، مادہ بھی ذبح کیے جاتے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر شرائط قربانی پہ جانور پورا اترتا ہے، نر ذبح کرو آپ کی مرضی ہے، مادہ ذبح کرو آپ کی مرضی ہے۔ بعض لوگ مادہ جانور اس لیے نہیں لیتے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس نے قربانی کے لیے مادہ بکری خرید لی ہے، اس نے بھیڑ خرید لی ہے، اس نے دمبی خرید لی ہے۔ یاد رکھیے اگر لوگوں کو راضی رکھنا ہے پھر جو مرضی خرید لیں، پھر آپ کی قربانی نہیں ہے۔ اگر شرائط قربانی پہ جانور پورا اترتا ہے پھر وہ نر ہے یا مادہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر حکم اللہ کے پہ عمل کرنا ہے، سنت رسول پہ عمل کرنا ہے، تو پھر جو میسر ہے، جو ملتا ہے، جو آپ کے گھر ہے، آپ اسے قربانی کیجئے، شرائط قربانی کو دیکھ کر، جانور کی عمر کو دیکھ کے۔ لیکن اگر آپ صرف اس وجہ سے نر جانور لیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کر رہا ہے، تو پھر یاد رکھیے پھر لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، پھر اللہ کے لیے نہیں کر رہے۔ رضا الہی کا حصول، لا شریک لہ، سورہ انعام میں اللہ وحدہ لا شریک میں اس جہانوں کے رب کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ قربانی بھی، نماز بھی، ساری زندگی بھی، میرا مرنا بھی۔ وہ کسی نے مومن صحابی سے یہ کہا تھا جب اسے سولی پہ چڑھایا جانے لگا کہ دیکھو جب بندہ اوپر سے اس کی جان نکل جاتی ہے اور نیچے گرتا ہے نا تو بہت برا گرتا ہے۔ جب جان نکل جاتی ہے سولی کے اوپر پھر نیچے گرتا ہے، بہت برا گرتا ہے۔ ہم نے گرتوں کو دیکھا ہے۔ انہوں نے پتہ کیا کہا تھا؟ لست ابالی حین اقتل مسلما فی ای شق کان للہ مصرعی، اگر میں اسلام کی حالت میں مارا جاؤں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں سیدھا گروں یا میں اوندا گروں، مجھے کوئی پرواہ، میں جس بھی سائیڈ پہ گروں، جب مرنا اللہ کے لیے ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب کرنا اللہ کے لیے ہے پھر لوگوں کی پرواہ نہ کریں۔
یہ لوگوں کی پرواہ، یہ لوگوں کو دکھانا، یہ لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے پہ سبقت لے جانا، بازی لے جانا فخر کرنے کی وجہ سے، یہ ناجائز ہے۔ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے دور میں تو ایسا تھا ماحول، اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ یتباہ الناس، لوگوں نے فخر کرنا، جتلانا، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے اپنے آپ کو اوپر کرنا اور فوقیت دینا، یہ لوگوں نے کر لیا، اس لیے جو ہے نا قربانیوں کی حالت یہ ہو گئی ہے۔ ایک اللہ کے لیے، قبول بھی وہی ہے جو اللہ کے لیے ہے، قبول بھی وہ جو اللہ کے لیے، اور سنت ابراہیمی پہ عمل بھی۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو خلوص تھا وہ تو ڈھکا چھپا ہے نہیں کسی سے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اللہ کا حکم ہے ذبح کرنے کے لیے، لے کے چل پڑے ہیں بیٹے کو۔ پچھلے جمعے ہم نے اس پہ تفصیلی بات کی تھی۔ یہ خلوص ہے، خلوص ہونا چاہیے صرف اللہ کے لیے، قربانی صرف اللہ کے لیے۔ ایک اور مسئلہ ہے ہمارے لوگوں میں، بعض لوگ ہیں جو استطاعت نہیں رکھتے قربانی کی، لیکن مشکل میں پڑ کے یا قرض لے کے، ویسے تو اگر کسی کے پاس طاقت ہے نا کہ قرض لے کے قربانی کر لوں، بعد میں قرض ادا کر دوں گا، ادا کرنے کی طاقت ہے، کوئی مسئلہ نہیں، قرض لے کے قربانی بندہ کر سکتا ہے۔ بعض کہتے ہیں جس پہ قرض ہو اس کی قربانی ہوتی ہی نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ جو کاروباری لوگ ہیں نا، آپ انہیں دیکھیں نا، ان پہ بہت قرض ہوتا ہے، کیونکہ ادھار والے معاملات ان کے چل رہے ہوتے ہیں، آ رہا ہوتا ہے، جا رہا ہوتا ہے، مقروض ہوتے ہیں۔ اگر کہا جائے نا کہ مقروض نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ کاروباری لوگ ہر وقت ہی مقروض رہتے ہیں تقریباً، کیا کہیں گے کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی؟ قربانی ہو جاتی ہے، مقروض بندے کی قربانی ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی استطاعت نہیں ہے، وہ قربانی کے لیے قرض لیتے ہیں، اور قرض لینے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے جو میں پہلے بیان کہ لوگ کیا کہیں گے انہوں نے قربانی نہیں کی۔ اتنی مشکل میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے پاس استطاعت نہیں ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے قربانی کرنا، بلکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عید الاضحیٰ کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد جیسے ہی آپ فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا ایک مینڈا یا ایک بکرا لایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ذبح کرنے لگے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم ھذا عنی وعمن لم یضحی من امتی۔ اللہ یہ میری طرف سے ہے اور میری امت میں سے جو قربانی نہ کر سکے اس کی طرف سے ہے۔ استطاعت نہیں ہے کوئی بات نہیں، استطاعت نہیں ہے کوئی بات نہیں۔ وہ جو قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف سے اور ہر اس کی طرف سے جو میری امت میں سے قربانی نہ کر سکے، ہاں اگر ادا کرنے کی، قرض ادا کرنے کی طاقت ہے، استطاعت ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ قرض اٹھائیے، قربانی کیجئے اور بعد میں قرض واپس کیجئے۔ یہ جو مسئلہ ہے نا کہ مقروض کی قربانی ہی نہیں ہوتی، یہ مسئلہ درست نہیں۔ ایک اور مسئلہ قربانی کے حوالے سے، قربانی کا جانور خریدا، خریدنے کے بعد جو ہے وہ اسے کوئی چوٹ لگ گئی یا اس میں نقص آ گیا، اس کی آنکھ ضائع ہو گئی یا ٹانگ ضائع ہو گئی۔ آنکھ اور ٹانگ کے بارے میں تو خصوصی ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں لینی چاہیے جس میں نقص ہو۔ اب جب اس نے خریدی ہے نا، اس وقت اس نے صحت مند خریدی ہے، خریدنے کے بعد اگر نقص آ گیا ہے کوئی مسئلہ نہیں، وہ اسی کی قربانی کرے گا، کیونکہ جب اس نے خریدی تھی جانور صحت مند تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جانور قربانی کے لیے خرید لیا لیکن وہ قربانی کے دن سے پہلے ہی مر جاتا ہے، اب یہ کیا کرے گا خریدنے والا؟ اب کیا کرے گا؟ وہ ایک ساتھی مجھے بتا رہے تھے، ہم نے کسی سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا اگر تو ہے نا مالدار بندہ تو پھر تو خیر ہے، وہ قربانی اس کی جگہ نہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر غریب ہے نا اس پہ لازم ہے کہ وہ دوبارہ اس کی جگہ پہ قربانی کرے۔ چلو اگر وہ کہتے ہیں نا کہ اگر مالدار ہے، استطاعت والا ہے تو قربانی کرے، اور اگر غریب ہے تو اس کے لیے جو ہے نا وہ چھوٹ ہے،
کوئی مسئلہ نہیں اگر وہ قربانی کرے یا نہ کرے، اس نے تو ایک بار لے لیا تھا، اب اللہ کی مرضی اس کے ساتھ حادثہ ہو گیا یا اسے کوئی بیماری لاحق ہوئی، وہ مر گیا، نہیں، مسئلہ کیا بتایا گیا ہے کہ اگر غریب ہے وہ لازمی کرے گا۔ اچھا کیوں لازمی کرے گا؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ہے جو غریب، اس نے لی کیوں ہے پہلے، اگر پہلے لی ہے وہ مر گئی، اب دوبارہ بھی اسے لینی پڑے گی۔ اور امیر کے لیے کہتے ہیں چھوٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں، امیر ہو یا غریب، جس کا قربانی کا جانور مر جائے یا بھاگ جائے، اب اس کی مرضی ہے، اس کی جگہ پہ دوسرا جانور اگر وہ لیتا ہے اس کی مرضی ہے، اگر وہ نہیں لیتا تو اس کی مرضی ہے۔ اگر اسے استطاعت ہے لے لیتا ہے، اچھی بات ہے، اگر استطاعت نہیں ہے پھر تو اس پہ قربانی ہے ہی نہیں، وہ کرے یا نہ کرے اس کی مرضی ہے۔ اس نے تو پہلی بار تو اس نے کوشش کی ہے کہ لے لوں، باقی اللہ کی مرضی ہے، اس میں کوئی مطلب ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی آپ کی بے عزتی کرے گا یا کہے گا دیکھو جی قربانی کا جانور ان کا چلا گیا، انہوں نے اس کی جگہ پہ لیے ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی اگر کوئی لوگوں کی باتوں کی وجہ سے دوبارہ لے گا، وہ پھر وہی پہلے والی بات کہ لوگوں کی وجہ سے تو قربانی کرنی نہیں ہے، لوگوں کی وجہ سے نہیں کرنی قربانی اللہ کے لیے کرنی ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں جی سب سے افضل قربانی جو ہے نا وہ کون سے جانور کی ہے؟ اور ذہن میں یہ ہوتا ہے چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے مینڈا ذبح کیا تھا تو مینڈے کی قربانی زیادہ افضل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مینڈا تو جنت سے آیا تھا، ان کا مینڈا جنت سے آیا تھا، ادھر کا نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اس سے یہی استدلال لیا جاتا ہے کہ سب سے افضل قربانی جو ہے نا وہ اونٹ کی قربانی ہے، مکمل اونٹ کی، دوسرے نمبر پہ گائے کی، تیسرے نمبر پہ بکرا اور چھترا، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں بھی لوگ فرق کرتے ہیں کہ چھترا جو ہے دمبا وہ زیادہ بہتر ہے، بکرے سے زیادہ افضل ہے، نہیں، یہ دونوں برابر ہیں۔ چوتھے نمبر پہ اونٹ میں حصہ ڈالنے والا اور پانچویں نمبر پہ گائے میں حصہ ڈالنے والا، سب سے افضل جو ہے نا وہ اونٹ کی قربانی۔ وہ جو جمعہ میں پہلے آنے والی حدیث ہے، سب سے پہلے آنے والی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے پہلی گھڑی میں جمعہ کے دن مسجد میں آتا ہے اسے اللہ کے راستے میں ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، پھر جو دوسری گھڑی میں آتا ہے اسے ایک گائے قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو تیسری گھڑی میں آتا ہے اسے بکرا یا بکری اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ترتیب جو ہے حدیث میں، اس سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ سب سے بہتر قربانی جو ہے، افضل قربانی، وہ اونٹ کی قربانی ہے۔ اس وجہ سے بھی زیادہ افضل ہے کہ اس میں سے گوشت زیادہ بانٹا جائے گا، زیادہ لوگوں تک پہنچے گا۔ جو زیادہ فربا، موٹا، تازہ، اچھا، زیادہ گوشت والا جانور ہے وہ دبلے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ میں ہوتے تھے، ہم قربانی کے لیے باقاعدہ اپنے جانوروں کو موٹا تازہ کیا کرتے تھے، نسمنو، ہم انہیں کھلایا پلایا کرتے، موٹا تازہ کیا کرتے تاکہ اس میں گوشت زیادہ ہو۔ جس جانور میں گوشت زیادہ ہوگا اجر و ثواب بھی اسی جانور کا زیادہ ہوگا۔ اب ہے جانور کی عمر کے بارے میں، اور یاد رکھیے یہ جو اصول ہے نا، لا تذبحوا الا مسنہ، کہ مسنہ کے سوا ذبح نہیں کرنا، یہ ہر ایک جانور پہ لاگو ہوتا ہے۔ بھیڑ یا دمبا اس سے خارج نہیں ہے کہ بھیڑ کے لیے یہ حکم ہی نہیں ہے، چھترے کے لیے یہ حکم نہیں، ہر ایک جانور کے لیے لا تذبحوا الا مسنہ۔ اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ جو 1 سال سے کم کا ہو نا اسے ذبح نہیں کرنا، 1 برس یا اس سے زیادہ۔ بلکہ صحابی فرماتے ہیں کہ اونٹ وہ مسنہ ہے جب وہ 5 سال کا پورا ہو جائے، چھٹے میں داخل ہو جائے۔ ایسے ہی گائے جو ہے وہ شاید 3 سال کی جو چوتھے میں داخل ہو جائے، یا 2 سال کی جو تیسرے میں داخل ہو جائے، اور بکرا جو ہے، بکرا چھترا، وہ 1 سال کا جب وہ دوسرے میں داخل ہو جائے۔ یہ ہے ایک۔ دوسرا موقف یہ ہے، دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے لا تذبحوا الا مسنۃ، 2 دانتا نہ ہو تو پھر ذبح نہیں کرنا، 2 دانتا ہوگا تو ذبح، کیونکہ تسلی تبھی ہوگی کہ اس کی عمر پوری ہے۔ جب اس کے 2 دانت ٹوٹ جائیں گے تو وہ دوندہ ہے، اسے کرنا ہے۔ لا تذبحوا الا مسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسنہ کے سوا ذبح نہ کرو، الا ان یسر علیکم، یا ان یاسر علیکم، ہاں اگر مشکل ہو جائے، دوندہ ملنا مشکل ہو جائے
دندہ میسر ہی نہ ہو فتذبحوا جزعۃ من الضأن، پھر جو ہے آپ بھیڑ کا کھیرا کر سکتے ہو جو 1 سال سے کم ہے، 1 سال سے کچھ کم ہے پھر کیا جا سکتا ہے، اگر نہ ملے تو یہ عام اجازت نہیں ہے۔ بلکہ ایک صحابی وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر جی میں نے تو عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ قربانی عید ادا کرنے کے بعد کرنی ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عید ہمارے ساتھ پڑھی پھر جا کے قربانی کی وہ تو ہمارے طریقے کے مطابق کی ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے، محمدی طریقہ، عید کی نماز پڑھے پھر جا کے جانور قربان کرے۔ صحابی کہتے ہیں جی میں نے تو جو ہے نا وہ عید سے پہلے کر لی، اب میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جگہ پہ دوسرا ذبح کر۔ اس نے کہا جی ہے نہیں، ایک ہے جو 1 سال سے کم ہے، جزا 1 سال سے کم ہے، لیکن وہ جو دوندہ تھا نا اس سے زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تھا تو کر لے، تیرے سوا کسی کے لیے بعد میں جائز نہیں ہے۔ حدیث کے لفظ ہیں کہ تیرے علاوہ نہیں کسی کے لیے جائز کہ وہ کھیرا کرے بعد میں۔ ہم تو منڈی میں جاتے ہیں، بھیڑ کے بارے میں، دمبے کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ دوندہ ہے، بیچنے والا آگے سے کہتا ہے اس کے بارے میں تو پوچھنا ہی نہیں چاہیے۔ اس کے بارے میں کیوں پوچھتے ہیں کہ دوندہ ہے یا نہیں؟ یہ تو جیسا بھی ہو لگتی ہے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں، ہم نے کہا بھی دانت دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا، بندہ وہاں بحث تو کر نہیں سکتا، لڑ تو سکتا نہیں، یہی بھی دانت دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ دکھا دیں دانت کہ دوندہ ہے یا نہیں تو بس ہمیں تسلی ہو جائے گی کہ ہے یا نہیں، ہماری مرضی ہے ہم لیں یا نہ لیں۔ یعنی بات عام ہے کہ بھیڑ کے بارے میں دیکھو ہی نہ دوندہ ہے یا نہیں، دمبے کے بارے میں دیکھو ہی نہ، اسے کھیرا ملتا ہے کھیرا کر لو، نہیں، عام اجازت نہیں ہے کھیرا کرنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسنہ کرنا ہے، ہاں اگر نہیں ملتا، اگر ہے ہی نہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ فتذبحوا جزعۃ، پھر بھیڑ کا کھیرا کرنا ہے۔ پھر عمر کی اجازت مجبوری کی حالت میں ہے، اور مجبوری کی حالت میں شریعت کے اکثر احکامات جو ہیں نا انہیں بدل دیا جاتا ہے، مجبوری کے مطابق انہیں بنا دیا جاتا ہے۔ یہ شریعت کا ایک اصول ہے۔ مجبور بندے کو شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ نے لازمی یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ جیسے وہ پہلے میں نے مسئلہ بتایا کہ غریب کا بیچارے کا وہ قربانی کا جانور مر گیا، اسے کہتا ہے نہیں اب آپ نے قربانی کرنی ہی کرنی ہے۔ شریعت یہ نہیں کہتی، نہ حدیث میں اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں سے یہ مسئلہ ثابت ہے کہ وہ لازم کرتے تھے کہ جس کا جانور فوت ہو جائے وہ لازمی جو ہے نا وہ دوسری قربانی کرے، نہ غریب کے لیے نہ امیر کے لیے، اس کی مرضی ہے کر لے، نہیں مرضی تو نہ کرے۔ تو جو ہے نا عمر کا مسئلہ، اس میں خاص خیال رکھیں، عیوب جو ہیں انہیں دیکھ لیں اچھی طرح، اس کے بعد جو ہے پھر جانور خریدیں اور قربانی صرف اللہ کے لیے کریں، صرف اللہ کے نام پہ کریں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں توحید پہ، نماز پہ، اللہ وحدہ لا شریک کی الہیت پہ، خلوص پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ